صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم مولا الضالین۔ اردو، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان کا جو بھٹک گئے۔ سورہ الفاتحہ کی اہمیت۔ یہ قرآن کی پہلی سورہ ہے اور اسے ام القرآن، قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ نماز میں ہر رکعت میں اس کا پڑھنا لازمی ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی حمد و ثنا، اس کی رحمت، قیامت کے دن کی حقیقت اور ہدایت کی دعا شامل ہے۔ اگر آپ کوئی مخصوص وضاحت چاہتے ہیں تو بتائیں۔ مولانا مودودی کی تفسیر مجھے بریفلی بتاؤ۔ سید ابوالعلا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن، خلاصہ۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن اسلامی دنیا کی سب سے مشہور تفاسیر میں شمار ہوتی ہے۔ یہ سادہ، منطقی اور جدید ذہن کو مدنظر رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے۔ تفہیم القرآن کی نمایاں خصوصیات: آسان اور عام فہم زبان، جدید دور کے قاری کے لیے لکھی گئی تاکہ قرآن کو سمجھنا آسان ہو۔ سیاق و سباق، کانٹیکسٹ کی وضاحت، آیات کے تاریخی، سماجیہ اور سیاسی پس منظر کی وضاحت کی گئی ہے۔ عقل اور منطق پر مبنی دلائل، جدید فکری سوالات کے جوابات فراہم کرتی ہے۔ اسلامی نظام حیات کی وضاحت، قرآن کو صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ ہے ایک جامع نظام زندگی کے طور پر پیش کیا ہے۔ مختصر اور جامع تشریحات، اضافی روایات یا ضروریت تفصیلات سے گریز کیا گیا ہے۔ دور حاضر کے مسائل پر روشنی، سیاست، معیشت، سماج اور قانون کے مسائل کا قرآن کی روشنی میں تجزیہ کیا گیا ہے۔ تفہیم القرآن کے بنیادی نکات: قرآن کو رہنمائی کی کتاب کے طور پر پیش کرنا۔ قرآن صرف عبادات کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ اسلامی ریاست، معیشت، اخلاقیات اور سیاست پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسلامی قانون، شریعت اور احکام علی نفاذ، اسلامی قوانین جیسے حدود، معاشرتی اصول اور حکومتی نظام پر وضاحت۔ جدید قانونی اور معاشرتی مسائل کا قرآن کی روشنی میں حل پیش کیا گیا ہے۔